نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کر دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ آج کی یہ روایت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کر رہی ہے۔ امر، نہی، معروف اور منکر، ان چار الفاظ کے معنی اور مفہوم کو اول سمجھ لیجئے۔ امر عربی میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ امر کبھی تعلیم کے معنی میں آیا ہے، کبھی تلقین کے معنی میں آیا ہے، کبھی تنبیہ دینے کے معنی میں آیا ہے، اور کبھی حکم کے معنی میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے نہی ہے۔ نہی کا لغوی معنی تو روکنا ہے، لیکن یہ روکنا کبھی تعلیم کے ذریعے ہوگا، تلقین کے ذریعے ہوگا، تنبیہ کے ذریعے ہوگا اور حکم کے ذریعے ہوگا۔ جبکہ معروف کا لغوی معنی ہے جانا اور پہچانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، وہ جو فطرت سلیمہ اس سے مانوس ہو اور اس کو قبول کرتی ہو۔ جبکہ منکر کہتے ہیں نامانوس، یعنی عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور اعمال اور اقوال، وہ جو فطرت انسانی، فطرت سلیمہ اس سے نامانوس ہو اور اس کو قبول نہ کرتی ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ تعلیم اور تلقین کے ذریعے، اسی طریقے سے حکم کے ذریعے اس فریضے کو سر انجام دے۔ پھر اس میں حکمران ہو، صاحب اختیار ہو، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ماتحت افراد پر اس طرح کا قانون اور اس طرح کا ماحول انہیں فراہم کرے کہ جس کے نتیجے میں نیکی پروان چڑھے اور برائی کا انسداد ہو۔ اسلامی حکومت کے علاوہ پھر یہ ذمہ داری مسلم معاشرے کی ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی ماحول اس طرح کا ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں۔ اس معاشرے میں برائی اگر پنپ رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے افراد موجود ہوں، آگے بڑھتے ہوں اور اس برائی کو وہیں پر روک دیتے ہوں، ماحول میں نیکی عام ہو۔ تو یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ پھر فرد کی حیثیت سے بھی یہ ذمہ داری فرد کی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں جہاں جہاں اس کا اختیار ہے، چاہے وہ اس کا گھر ہے، چاہے وہ کسی ادارے میں ذمہ دار ہے، کسی بھی نوعیت کا اختیار اسے حاصل ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کو نیکی کی تلقین کرے، تعلیم کرے، ان کو تنبیہ کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اور روکنے کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ تعلیم ہے، تلقین ہے اور حکم ہے۔ تو آج کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین عذاب نازل کرے گا۔ عذاب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی شکل ظاہر ہو جائے گی، اور پھر لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ اس مصیبت سے نجات حاصل ہو، تو نجات نہیں ملے گی۔ لہٰذا عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے لازم ہے افراد پر بھی اور اجتماعیت پر بھی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے اور اس پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو تم میں سے برائی کو روکے وہ ہاتھ سے روکے، اور جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو پھر زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی وہ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ دل میں
اس کو برا جانے، یعنی دل میں اس سے نفرت کرے اور دل میں اس کے حوالے سے سوچ اور بچار کرے کہ کس طرح میں نے اس برائی کو ختم کرنا ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک مثال کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر گناہ عام ہو رہے ہوں اور اس کو نہ روکا گیا تو اس کے نتیجے میں جو فساد اور بگاڑ اور عذاب آئے گا تو خاص ان لوگوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو اس برائی کا سبب بنے ہوں، بلکہ پھر اس کی لپٹ میں تمام لوگ آئیں گے، خواہ وہ انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہو، خواہ جو ہے انہوں نے ارتکاب نہیں کیا لیکن اس کو برداشت کیا۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ کشتی کے دو حصے ہیں، اوپر والے حصے میں پانی ہے، نیچے والے حصے میں پانی نہیں ہے۔ نیچے والے حصے میں جو لوگ ہیں وہ پانی کے حصول کے لیے اوپر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی ضرورت کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر آپس میں سوچتے ہیں کہ اوپر والے ہم سے پریشان ہوں گے، لہٰذا ہم جو ہے نچلے حصے میں کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور یہاں سے پانی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اس غرض کے لیے وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگتے ہیں۔ اب اوپر والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا تو کشتی میں جب پانی آئے گا تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ساتھ میں ڈوب جائیں گے۔ تو اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا کہ اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں جو وبال آئے گا پھر وبال ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جو اس کا سبب بنے ہیں، بلکہ اس کی لپٹ میں سب آئیں گے۔ جیسے کہ سورۃ توبہ میں ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچتے رہو، ڈرتے رہو اس عذاب سے جو آئے گا تو خاص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو اس کا سبب بنے ہوں، بلکہ وہ پھر سب پر آئے گا۔ مطلب یہ کہ اپنے درمیان برائی کو نہ رہنے دو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کا فریضہ ہے کہ حکومت میں جو افراد ہوں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور مسلم معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے اور فرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تعلیم، تلقین، تنبیہ اور حکم جس طرح بھی ممکن ہو اپنے معاشرے میں نیکی کو پروان چڑھائے اور برائی کا سد باب اور انسداد کرے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوگی اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔